اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین قائم رہو للہ اللہ کے لیے شہداء گواہی دینے والے بالقسط انصاف سے ولا یجرمنکم اور نہ ابھارے تمہیں شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی الا اللہ تعدلوا اس پر کہ تم عدل نہ کرو اعدلوا عدل کرو ہوا اقرب للتقوی کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور کام کیے نیک لہم کہ ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے واجر عظیم اور عذاب ثواب ہے بہت بڑا والذین کفروا اور جنہوں نے انکار کیا فکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم اہل دوزخ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کا احسان علیکم جو اس نے تم پر کیا اذ ہم قوم جب ارادہ کیا کچھ لوگوں نے ان یبسطوا کہ بڑھائیں الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ فکف ایدیہم تو اس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون توکل کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کی۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تمام فرائض و واجبات اور احکام و حدود حرام و حلال کی گواہی دینے کے لیے جو اللہ کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا ہے نا، عقود اور حقوق کو ادا کرنے کا، اس کی گواہی دینے کے لیے کیا ہو جایا کرو، کھڑے ہو جایا کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم دوسرے نمبر پہ عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو، عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو۔ ہاں اگلی بات خیال رکھنا ولا یجرمنکم شنآن قوم کہ الا اللہ تعدلوا کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی بغاوت، عداوت تمہیں نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو۔ یہ اشارہ کر رہی ہے پیچھے ولا آمین البیت الحرام اس کی طرف کہ مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے کیا کیا تھا، روکا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو کیا کیا، آپ کو روکا، طواف نہیں کرنے دیا، بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اس دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرنی ہے، ان کی برہمتی نہیں کرنی۔ جو ایمان لے آئے ہیں اور کیا کرنی، ان کی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا، اعدلوا عدل کرو، کیوں، ہوا اقرب للتقوی کیونکہ یہ زیادہ قریب ہے پرہیزگاری کے، یہ پرہیزگاری کے کیا ہے، زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو عمل بھی کرتے ہو نا میں اس کو خوب جانتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، اس کو خوب جانتا ہوں۔ تو اس لیے اکثر کفار نے مسلمانوں سے کیا رکھی تھی، بڑی دشمنی رکھی تھی، بعد میں کیا ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔
تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دشمنی کو، اس عداوت اور اس بغض کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کے ساتھ کیا کرنی؟ دشمنی نہیں نکالنی۔ کیا کرنی؟ دشمنی نہیں نکالنی۔ دشمن ہو، دوست ہو، کیا کرنا ہے؟ گواہی جو دینی ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ کیا؟ عدل و انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ پیچھے رب تعالیٰ نے فرمایا اسی سورۃ نساء کے اندر، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، خوب قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، گواہ بنو اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، اور اگرچہ وہ گواہی خلاف ہو تمہاری ذات کے، اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے نا تو کیا گواہی دینی ہے؟ سچی گواہی دینی ہے۔ اول والدین والاقربین، والدین ہوں، ماں باپ ہوں، یا کیا ہوں؟ قریبی رشتہ دار ہوں، ان یکن غنیًا، یا کیا ہو؟ مالدار ہو، او فقیرن، یا کیا ہو؟ فقیر ہو، تو گواہی کیا دینی ہے آپ نے؟ عدل و انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ کسی غریب کی رعایت کرتے ہوئے، کسی غریب کی اس کا تحفظ کرتے ہوئے، یا ماں باپ کی رعایت کرتے ہوئے، یا بڑے لوگوں کی خوشامد کرتے ہوئے، کیا خوشامد کرتے ہوئے ایسے نہیں کرنا کہ گواہی سے پھر جانا۔ گواہی کیا دینی ہے؟ حق اور سچ گواہی دینی ہے۔ فاللہ اولیٰ بہما، آپ اپنے خلاف یا والدین کی رعایت کریں، یا قریبی رشتہ داروں کی رعایت کریں، یا امیر کی خاطر یا غریب کی کیا اس کی خاطر رعایت کریں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ اولیٰ بہما، میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کی رعایت کو۔ کیا کرتا ہوں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، نفس خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، نفس خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ان تعدلوا، کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، تم حق سے ہٹ جاؤ۔ اس کے دو مطلب ہیں، اس کے ان تعدلوا کیا مطلب ہیں؟ دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ تم حق اور عدل و انصاف سے روگردانی کی نیت سے خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو اور عدل و انصاف سے نہ ہٹو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کو کیا کرتے ہو؟ ناپسند کرتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ ناپسند کرتے ہو۔ تو ناپسند بھی کرو، اگر تم اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے، ماں باپ کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، کسی امیر بادشاہ کے خلاف، کسی غریب کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، تو کیا دینی ہے؟ سچی گواہی دینی ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم، اے ایمان والو تم کھڑے رہو اللہ کے لیے گواہی انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، ہاں جن کے ساتھ تمہاری کیا ہے؟ دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، دوست ہو، دشمن ہو، کیا گواہی کیسے دینی ہے؟ سچی گواہی دینی ہے۔ گواہی کیا دینی ہے؟ سچی گواہی دینی ہے، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے جنہوں نے گواہی سچی دی نا، رب تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ جنہوں نے اللہ کے فرائض، احکام اور واجبات کو، حدود و احکام کو کیا لایا؟ بجا لایا۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا فرمایا؟ وعدہ فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ان سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیا کیے؟ نیک عمل کیے۔ کیا وعدہ فرمایا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تو جنہوں نے کیا حق کی گواہی نہیں دی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کا کیا کیا؟ انکار کیا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، رب تعالیٰ نے پھر انعام یاد دلوایا، اپنا احسان یاد دلوایا کہ اے ایمان والو اللہ کا احسان یاد کرو۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ کل پیچھے بتایا ہے۔ کیا مراد ہے؟ اسلام مراد ہے۔ اسے کیا مراد ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام ہی کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی دنیاوی اور اخروی بہتری اسی سے وابستہ ہے۔ کیا؟ اسی سے وابستہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کیا کرو؟ جو میں نے آپ کے اوپر کیا کیا؟ احسان کیا، اس کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ اس کو یاد کرو، اور احکام و حدود کو قائم کرو، اور عامر بالقسط بنو، اور کیا کرو؟ جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اس کو کیا کرو؟
پورا کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ کیا دینی ہے؟ گواہی دینی ہے۔ اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے عہد کو توڑو مت، انصاف کی گواہی سے پھرو مت، حق سے نہ پھرو، انصاف کی گواہی دو اور اللہ کے احسان کو کیا کرو؟ یاد کیا کرو۔ موضوع القرآن والا لکھتا ہے، کل بتایا آپ کو کہ جس وقت مسلمان ہوتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کیا کرتے تھے؟ بیعت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کا کرنے کا حکم دیتے اور کچھ چیزوں سے کیا منع کرتے۔ منع کس سے کرتے؟ زنا، چوری، بدکاری وغیرہ سے اور تہمت لگانے سے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا کیا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس میری نعمت کو کیا کرو؟ تم یاد کرو۔ تو اس لیے ایک واقعہ کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ وہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام اصفان میں جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز صحابہ کے ساتھ پڑھی، ادا کی نا، کیا کی؟ ادا کی، تو اس وقت جو مشرکین تھے نا، جو کفار تھے نا، انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ یار ان کو نماز کی حالت میں ہی مسلمانوں کو کیا کر دینا چاہیے؟ ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے کیا بنایا؟ منصوبہ بنایا، چلو یہ موقع تو ہاتھ سے نکل گیا، اب عصر کا وقت ہو جائے گا نا، جب یہ نماز کے اندر مشغول ہوں گے تو ان کا کیا کرنا ہے؟ کام کو تمام کر دینا ہے، ان کو کیا کر دینا ہے؟ ختم کر دینا ہے۔ اس کی طرف رب نے کیا فرمایا؟ اشارہ فرمایا، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ انہوں نے تو کیا کیا؟ آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، انہوں نے تو آپ کو کیا کرنے کا؟ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، انہوں نے تو آپ کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میرے پاک پیغمبر، جس وقت اس وقت آپ کی حفاظت ہم نے کی نا، اب بھی حفاظت ہم بھی کریں گے آپ کی، اب بھی حفاظت ہم بھی کریں گے۔ اگر جن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے شاعر اللہ کی برہمتی کی، آپ کو کیا کیا؟ داخل بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور یہودی نے اللہ کے شاعر اللہ کی کیا کی؟ برہمتی کی۔ ان کی برہمتی نہ کرنے دینا، ان کو برہمتی نہ کرنے دینا۔ اگر آپ کو خطرہ ہو، اگر آپ کو کیا ہو؟ خطرہ ہو کہ وہ کیا کریں گے؟ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمارے اوپر کیا کریں گے؟ حملہ کر دیں گے، تو جس وقت میرے پاک پیغمبر، اس وقت میں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو محفوظ کیا، ان سے محفوظ رکھا، اب بھی میں کیا کروں گا؟ آپ کو محفوظ رکھوں گا، ان سے خطرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے احکام کی کیا کرنی ہے؟ بجا آوری لاونی ہے، تعمیل کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بھروسہ توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ یہ یہود و نصارہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر ہم نے کیا کی؟ ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، اور نصارہ کے اندر ہم نے کیا ڈال دی؟ پھوٹ ڈال دی۔ کیا ڈال دی؟ پھوٹ ڈال دی۔ کیوں پھوٹ ڈالی؟ انہوں نے اللہ کے احکامات سے، اللہ کی آیات سے منہ موڑا تھا۔ کیا منہ موڑا تھا؟ اللہ کے احکام کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نصارہ کے اندر کیا؟ بغض، عداوت اور دشمنی پیدا کر دی۔ کیا؟ دشمنی، عداوت پیدا کر دی۔ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ان یہودوں کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی، ان کے درمیان کیا ہو گئی؟ پھوٹ ڈال گئی۔ اب یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپس میں اکٹھے ہو کر آپ کے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ جس وقت، اس وقت آپ کی حفاظت ہم نے فرمائی، اب بھی حفاظت ہم بھی فرمائیں گے۔ ان کے خطرے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ کے اوپر کیا کریں؟ توکل اور بھروسہ کریں۔